آپ کو کہا جائے گا پتنگ پر مہر لگائیں، جواب دینا پاکستان مخالف نعروں پر تالیاں بجانے اور را سے فنڈ لینے والوں کو ووٹ نہیں دینا۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں خطاب، کہا الیکشن میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، شیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، وہ صرف سیاسی انتقام لینا جانتے ہیں اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان ملک کی معیشت، جمہوریت اور وفاق کا ہو رہا ہے۔ ہمارے مخالفین صرف نفرت، تشدد اور تقسیم کی سیاست جانتے ہیں، کوئی آپ کو مذہب، کوئی فرقہ واریت، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ پی پی واحد جماعت ہے، نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے، آپ کے ووٹ کے ساتھ ان کا مقابلہ اور فتح حاصل کریں گے۔ نواز شریف نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، پیسے بانٹ کر شناختی کارڈ رکھے جا رہے ہیں تو یہ ووٹ کی بدترین توہین ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے لاہور میں پریس کانفرنس، بولے بلاول بھٹو جہاں سے مرضی الیکشن لڑیں ان کا حق ہے، کہا تھا مناظرہ نہیں موازنہ ہونا چاہیے۔ کراچی کی بارش کی بات ہو گیا، بارش سے کراچی جیسی حالت لاہور کی ہوتی تو الیکشن سے دستبردار ہو جاتا۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کو پی ٹی آئی کی جگہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ووٹ دینے کا مشورہ دے دیا۔ جھوٹے مقدمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، آئندہ بننے والی حکومت انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے احتساب کرے۔ پیپلز پارٹی نے لاہور میں انتخابی دفتر پر حملے کی ایف آئی آر کا مطالبہ کر دیا۔ شہلا رضا کہتی ہیں عطا تارڑ نے ہمارے 3 کارکنوں کو اغوا کیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، الیکشن کے لیے نااہل کیا جائے۔ شہباز شریف اس شخص کو لگام ڈالیں، ووٹ کو عزت دو والے نوٹ کو عزت دے رہے تھے۔ ذوالفقار علی بدر نے کہا ہمارے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی، سامان اٹھایا گیا، نون لیگ نے جو کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایکشن نہیں ہوا تو کل کوئی بھی کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ لاہور میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت، پیپلز پارٹی کے الیکشن آفس پر حملہ، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمشنر پنجاب نے کارروائی کا حکم دے دیا۔ این اے 127 سے نون لیگ کے امیدوار عطا تارڑ اور پی پی 160 سے پیپلز پارٹی امیدوار مصباح الرحمان کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے این اے 127 میں پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ، لکھا ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے پیش کردہ ابتدائی رپورٹ پر غور کیا گیا، واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، انتخابات ایمانداری، منصفانہ، قانون کے مطابق منعقد کیے جائیں، ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کو فرائض کی انجام دہی میں معاونت کریں۔ این اے 121 میں گندگی کی نشاندہی کرنا نون لیگی ووٹر کو مہنگا پڑ گیا۔ گندگی کی بات کرنے والے نوجوان کو شیخ روہیل اصغر نے تھپڑ مار دیا، دھکے دیے اور برا بھلا کہا۔ کارکنوں نے نوجوان کو تقریب سے نکال دیا۔ نوجوان نے شیخ روہیل اصغر سے اتنا کہا تھا، گلیوں میں گندا پانی آتا ہے۔ میں نے تنخواہیں دگنی کی، 4 مرتبہ تنخواہیں بڑھائیں تو بھی مہنگائی زیادہ ہے۔ آصف زرداری کا تلگنگ میں جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کے دل کی آواز سنی، تلگنگ کے لوگوں کی ضروریات کا علم ہے۔ آصفہ بھٹو کا اساتکباد میں جلسے سے خطاب، کہا 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو موقع دیں، جنوبی پنجاب سے محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا خطرہ، نگراں صوبائی حکومت نے کوئٹہ میں اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کوئٹہ میں خاتون خودکش حملہ آور کی موجودگی کی اطلاع ہے، تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو بند مقامات پر میٹنگ کرنے کا کہا گیا ہے۔ الیکشن مہم کی اہمیت جانتے ہیں لیکن عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کے حساس پولنگ اسٹیشن والے علاقوں میں انٹرنیٹ معطل کیا جائے گا۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے تربت، مچھ، چمن سمیت مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ رسائی محدود کریں گے۔ دہشت گردوں کی جانب سے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا خدشہ ہے۔ دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارم مواصلاتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
پاکستان میں بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. امن ہوگا تو جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا اور خوشحالی ہوگی. مولانا فضل الرحمان کا بنوں میں جلسے سے خطاب. کہا ملک میں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر. ہم تعصب کی سیاست نہیں کرتے. 8 فروری کو جعلی شیر پنجرے میں بند کریں گے، تیر بھی چلنے والا نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں خطاب. کہا اسلام آباد میں قومی اسمبلی موجود ہے، عوام کے ترجمان نہیں امریکہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اپنے بینکوں شوگر ملز میں اضافہ کر لیتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہا جن لوگوں نے قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈالا اب ان کی سیاست کا باپ بند ہونا چاہیے. نون لیگ اور پی پی نے کئی سال حکومت کی، سوال پوچھنا عوام کا حق ہے. انہوں نے صرف عوام کو غربت، مہنگائی اور کرپشن کا تحفہ دیا ہے. شہباز نواز کی اور نواز شہباز کی تعریفیں کرتے ہیں. کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد ہر طرف پانی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنی نگرانی میں نکاسی آب کا کام کرایا. طوفانی بارش کے بعد سڑکیں رات کو ہی کلیئر کر دی گئیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں بارشوں سے متعلق اجلاس. میئر مرتضی وہاب کی بارشوں کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ. بتایا 75 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. واٹر بورڈ کی مشینری سے پانی نکالا، اب صورتحال کافی بہتر ہے. وزیر اعلیٰ کا ناقص ٹریفک انتظامات پر ڈی آئی جی ٹریفک سے اظہار ناراضگی. پی ڈی ایم اے کو نکاسیاب کے لیے مشینری کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی میئر کراچی کو شاباش. کہا 1 گھنٹے میں 75 ملی میٹر کی بارش کے پانی کی صبح تک نکاسی خوشائند ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب اور ان کی ٹیم کی کارکردگی لائق تحسین ہے. بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ کے ایم سی انتظامیہ میئر شہریوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر متحرک رہیں. کراچی کی خدمت اور مسائل کا حل اولین ترجیح ہونی چاہیے. میرپور خاص میں ایم کیو ایم پاکستان نے پنڈال سجا لیا. کارکنوں کی بڑی تعداد موجود. مرکزی رہنما خطاب کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان نے پی ایس 88 میں ای این پی کے شاہی سید کی حمایت کا اعلان کر دیا. مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا شاہی سید کی غیر مشروط حمایت کریں گے. سیب شہر کا امن درکار ہے، چاہتے ہیں مہاجر اور پختون ہر موقع پر ساتھ کھڑے نظر آئیں. شاہی سید بولے ہمارے پاس اسٹیٹ پاور ہے، اپنا حق لینا جانتے ہیں. اپنے کارکنوں کو کہوں گا وہ بھی ایم کیو ایم کی مدد کریں. ایک مردہ گھوڑے کو سندھ میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مردہ گھوڑا کبھی نہیں اٹھتا ہے. مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا پنجاب کی ایک جماعت کہتی ہے ہماری بات ہو گئی، یہاں کی بھی ایک جماعت کہتی ہے ہماری بھی بات ہو گئی. ہمارے امپائر عوام ہے، ہماری بھی عوام سے بات ہو گئی ہے. ہم شیر ہوں یا عقاب، ہمارا مقصد مل کر بہتری لانا ہے. ملک کی معیشت ترقی کرے گی تو ہم سب ترقی کریں گے. آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کا ملتان میں خطاب. کہا نواز شریف کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی. 8 فروری کے بعد صرف معیشت کو چمکانے کی کوشش کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے آر وائی کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور کراچی کنگز کے مینیجر نوید رشید رضائے الہی سے انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ کل بعد نماز عصر جامع مسجد زکریا خیابان خالد ڈی ایچ اے فیز 8 میں ادا کی جائے گی. اے آر وائی فیملی نوید رشید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کے سب سے بڑے بایو گیس پلانٹ کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا یہ لاہور کی صفائی کے لیے بہت اہم پروجیکٹ ہے. اب سڑکوں پر گند ختم ہو جائے گا. محسن نقوی نے لاہور میں پاکستان کے پہلے ڈبل سٹوری انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت کر دی. کہا پولنگ اسٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کا عمل 6 فروری سے قبل مکمل کیا جائے. بجلی انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں. نتائج کی سہولت کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر اسمارٹ میڈیا وال نصب کرنے کی ہدایت. ملک بھر میں امیدواروں کی انوکھی انتخابی مہم جاری. ملتان این اے 148 میں پی پی امیدوار یوسف رضا گیلانی کی موٹر سائیکل پر انتخابی مہم. بیٹے قاسم گیلانی نے موٹر سائیکل چلائی. سابق وزیراعظم تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل پر انتخابی مہم کرتے رہے. نارووال میں
احسن اقبال نے الیکشن مہم کے دوران کرکٹ کھیلی. لیگی رہنما نے بچوں کے ساتھ بیٹنگ کی. NA-119 میں مریم نواز کی حمایت میں خواتین کی بائک ریلی. خواتین بائکرز کے پارٹی مفلر پہن کر مریم نواز کے حق میں نعرے. لاہور کی مختلف سڑکوں بازاروں کا چکر لگایا. افغانستان سے لائے گئے اسلحے کا دہشت گردی میں استعمال ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. شمالی وزیرستان میں 29 جنوری کو ہلاک دہشت گرد نیکمن اللہ سے امریکی ساخت کا اسلحہ برآمد ہوا. 22 جنوری کو یوب کے علاقے میں ہلاک 7 دہشت گردوں سے بھی غیر ملکی اسلحہ ملا. 19 جنوری کو میران شاہ میں ہلاک 2 دہشت گردوں سے بھی غیر ملکی اسلحہ برآمد ہوا تھا. سپاہی محمد طارق شہید آبائی علاقے بدین میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. پاک فوج کے سینئر افسران و جوان، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. سپاہی محمد طارق 29 جنوری کو سوڈان میں UN امن مشن کے دوران دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے. ISPR کا کہنا ہے افواج اندرون و بیرون ملک ہر محاذ پر پاکستان کی سربلندی کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. پاکستان کی غزہ کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ نور خان ایئر بیس سے روانہ. خصوصی پرواز مصر کے شہر العریش پہنچ گئی، جہاں سے غزہ کے لیے سامان روانہ کیا جائے گا. پاکستان کی جانب سے اب تک 230 ٹن امدادی سامان غزہ روانہ کیا جا چکا. اسرائیلی فوج کے رفح کے سیف زون پر حملہ، بمباری سے 28 فلسطینی شہید. خان یونس میں ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر اسموک بم پھینکے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 130 فلسطینی شہید. غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. ترکی کے انٹیلیجنس سربراہ کی قطر میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات. غزہ میں امداد اور یرغمالیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال. امریکی برطانوی افواج کے یمن پر فضائی حملے، متعدد افراد ہلاک، درجنوں زخمی. حوثی ملیشیا کے 36 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا ہے حوثیوں نے بحیرہ احمر پر حملے بند نہ کیے تو مزید نتائج بھگتنا پڑیں گے. حوثیوں کا کہنا ہے یمن پر حملوں کا جواب بہت دردناک ہوگا. امریکہ کے شام، عراق اور یمن پر حملے، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کل ہوگا. بھارتی ریاست اتر پردیش میں اجتماعی شادیوں کا بڑا ڈرامہ بے نقاب. فراڈ کے الزام میں 2 سرکاری اہلکاروں سمیت 15 افراد گرفتار. کئی افراد کو نقلی دولہا دلہن بننے کے لیے پیسے دیے گئے تھے. ڈیوس کپ ٹائی کے دوسرے دن بھی پاکستان کی مایوس کن پرفارمنس. بھارت نے دونوں مقابلوں میں ہرا دیا. مینز ڈبل میں عقیل خان اور مزمل مرتضیٰ کی جوڑی کو ناکامی. ریورس سنگل میں بھارتی حریف نے محمد شعیب کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا. مہمان ٹیم کو ایونٹ میں 4-0 کی برتری حاصل ہو گئی. HBL PSL سیزن 9 کے ٹکٹوں کی فروخت منگل سے شروع ہوگی. ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے. PCB کا کہنا ہے فائنل کا ٹکٹ 1000 سے 8000 روپے میں دستیاب ہوگا. PSL سیزن 9 کا آغاز 17 فروری سے ہوگا. PSL کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز نے PSL سیزن 9 کے لیے نئی کٹ متعارف کرا دی. کنگز کی جرسی کا رنگ سیزن 9 میں بھی نیلا اور لال رکھا گیا ہے. کراچی کنگز کے کپتان شان مسعود کی جرسی کے ساتھ تصویر شیئر کی گئی جو شائقین کو خوب پسند آئی. پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے لیے مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کے ساتھ موبائل فون کمپنی ویگو ٹیل نے ہاتھ ملا لیے. ویگو ٹیل آفیشیل پلیٹینم موبائل فون پارٹنر بن گیا. کراچی کنگز سیزن 9 کی آفیشیل جرسی مہمان خاص کو پیش کی گئی. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال اور ویگو ٹیل کے چیف آپریٹنگ آفیسر نوید گابا نے معاہدے پر دستخط کیے. ایشین کپ فٹ بال میں ایران نے جاپان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. میزبان قطر کی بھی ٹاپ 4 میں رسائی، ازبکستان کو زیر کیا. Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.